الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقول ثم صلاة وسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات سراپائے تشکر نیازمند ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں، اور یہ صدقہ ہے جناب سیدہ کا کہ آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے لیے باعث فخر بھی ہے اور یہ مالکوں کی طرف سے ڈیوٹی بھی ہے کہ گزشتہ 6 سال سے مسلسل میں اس رات کو یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ برجان محترم، ان مجالس میں ہمیں رزق حیات ملتا ہے، ان مجالس میں ہمیں رزق حیات ملتا ہے جو کہ ملت مسلمہ کو سال بھر عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بھی طریقہ عبادت سے، کتنے ہی مطالعے سے، چاہے ملت سال بھر لائبریریاں چھان مارتی رہے، ہزاروں لائبریریاں چھان مارے، ہزاروں مطالعہ گھروں میں جا کر مطالعہ کرے، تو بھی اتنا رزق علم نہیں ملتا جو ان مجالسوں سے ہم ملت کے اذعان کے نظر کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ کیونکہ علی تو آج بھی رزق حیات تقسیم کر رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا علی پھر بھی سلوات بھیجتے ہیں پھر بھی سلوات پڑھتے ہیں علی اس دور میں صرف زندگی تقسیم نہیں کرتے تھے، علی آج کے دور میں بھی علی اس دور میں صرف نہیں، اس دور میں بھی زندگی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ علم زندگی ہے، علم حیات ہے، علم زندگی ہے، جہل موت ہے، جہل کفر ہے۔ تو علی باب علم ہے، تو جہاں باب علم ہوگا علم تو وہی ہوگا، غیروں کے پاس تو ہوگا نہیں۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ رزق علم ہے کیا، رزق علم ہے کیا۔ اگر کوئی شخص رزق علم پر تفکر نہیں کرتا تو سمجھو وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔
کیونکہ رزق علم ہی زندگی ہے. علی رزق تقسیم کر رہا ہے حیات کا، علی رزق تقسیم کر رہا ہے زندگی کا، علی رزق تقسیم کر رہا ہے دنیاوی علوم کا، علی رزق تقسیم کر رہا ہے علوم الہیہ کا، علی رزق تقسیم کر رہا ہے قیامت کا، علی رزق تقسیم کر رہا ہے دنیا کا، علی رزق تقسیم کر رہا ہے، یوں کہہ دوں علی رزق تقسیم کر رہا ہے 1,24,000 انبیاء کا. اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، انبیاء تو ہوتے مگر پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن تو ہوتا مگر پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے قرآن تو ہوتا مگر سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتا نبی تو ہوتا مگر احترام کرنے والا نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو ہلاک ہونے والے تو ہو. موضوع تو ہمارا امامت ہے، مگر آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے جی چاہ رہا ہے کہ کچھ تاریخ پر بات کریں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. تاریخ لوگوں نے دو طرح کی دیکھی ہے. ایک تاریخ وہ ایک تاریخ وہ جو راوی لکھا پھر لکھنا شروع کیا. ایک تاریخ وہ جو بادشاہ نے وقت کے چشمے ابرو پر لکھی گئی. تو دو تاریخیں ہم تک پہنچی نہیں، ایسے تاریخیں دو طرح کی پہنچی. ابن ابی الحدید مقتضبی جو بڑے شارع نہج البلاغہ ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے مفکر مفسر اور بہت بڑے لکھنے والے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ ملوکیت کے بعد لکھی گئی. اسلام کی تاریخ ملوکیت کے بادشاہت کے بعد لکھی گئی. تو ظاہر ہے جو بادشاہوں نے تاریخ لکھوائی ہوگی تو اپنے شان اور رتبے کو بڑھانے کے لیے لکھوائی ہوگی، اپنے آباء و اجداد کے شان کو بڑھانے کے لیے لکھی گئی ہوگی. اور اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ جو سب سے انڈیپینڈنٹ بادشاہ تھے، انہوں نے جب تاریخ لکھوائی تو انہوں نے تاریخ لکھوائی، راویوں کو خرید کیا، روایتوں کو خرید کیا، محدثوں کو خرید کیا، حدیثوں کو خرید کروایا. اور جب وہ تاریخ لکھوانے کے لیے بیٹھے تو محمد و آل محمد کے شان میں جتنی بھی احادیث تھی ان کو ہٹا کر اپنے آباء و اجداد کے فضائل میں حدیثیں لکھواتا رہا. تو عزیزان محترم، تاریخ بنی نہیں، تاریخ گھڑی گئی. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اگر تاریخ لکھی جاتی تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا. انصاف سے اگر تاریخ لکھی جاتی تو یہ زلزلے اور تسلسل انسانوں میں کبھی نہیں آتا. اسی لیے تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں نا، اگر میں نے عنوان کیوں کرا دیا، اسی لیے تو دیا کہ ہماری تاریخ شاندار ہے. ہر ایک کو حق ہے اپنی تاریخ بیان کرنے کا. اگر تاریخ شاندار ہے تو فخر کرو، اور اگر تاریخ شاندار نہیں ہے تو شرمندہ ہو جاؤ. وہی تو باتیں ہوں گی نا، یا فخر کرو یا شرمندہ ہو جاؤ. اسی لیے میں نے تاریخ کو عنوان قرار دیا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا ہمارا قرآن، مگر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری